حکیم فرحان صاحب ابھی یہاں پہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو سارے امراض جو ساری بیماریاں ہیں پورے جسم کی، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، اور پیٹ پہ جو غذا جاتی ہے وہ آپ کی ٹیسٹ پر جو ہم مجبور ہیں نا، ہمیں جب ٹیسٹ آتا ہے کسی چیز کا، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، 1 2 3 4 لقمے، پھر روٹیاں، پھر نان کے نان، پھر 6 7 نان ٹکا جاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے اوپر پھر پانی، تو چائے. او مائی گاڈ، میں کیا آپ کو اگزامپل دوں؟ جیسے سپوز یہ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کے اندر یہ جیسے آپ سپوز اس کے اندر آپ نے پہلے آلو گوشت کھایا، اس میں گوشت کی بوٹی ہے، آلو ہے، مسالے جاتے ہیں، ٹماٹر ہے، ہلدی ہے، ہر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اندر گیا، اس کے بعد آپ نے اسی کے ساتھ اس کو کھانے کے لیے نان کا استعمال کیا، جس میں سوڈا ہے، میدا ہے، آٹا ہے، پتہ نہیں اور کس قسم کے، نمک ہے، ہر قسم کی اس میں چیزیں، اور وہ پھر آپ کی پوری چمڑی ہو گئی اس کے اندر. اس کے بعد اسی کے اندر آپ نے کوئی کولڈ ڈرنک پینی ہے، وہ آپ نے کولڈ ڈرنک کالی، پیلی، نیلی، جو بھی آپ کو رنگ کی پسند، وہ آپ نے کولڈ ڈرنک اس کے اندر ڈال دی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سفید چٹا رائتا ہے، ہری چٹنی ہے، مرچ مسالے کوئی اور اسپائسز، کوئی اچار ہے وہ ڈالنے ہیں، وہ اس کے اندر ڈال دیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کے اندر آپ نے کیا کیا، وہ چائے بھی ڈال دی. اب وہ سارا کچھ آپ یہ سوچیں، یہ صرف ایک ٹائم کا کھانا بتا رہی ہوں آپ کو، ابھی باقی سارے ٹائم کے کھانے نہیں بتایا، ابھی ایک ٹائم کے اس کھانے کے اندر یہ جو ساری چیزیں گئی ہیں، اس کی شکل ایسے اگر میں یوں دیکھوں تو اندر دیکھنے والی نہیں ہوگی، اسی کے اندر ڈوب کے مر جانے والی ہوگی. تو یہ چیزیں ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیں، کبھی ان آنکھوں کو جو باہر لگی اندر لگا کے دیکھیں تو آپ کہیں گے اللہ میں تو کبھی ایسی زندگی نہیں جیوں گا. ایسے ہی ہے جو آپ نے اتنی زبردست طریقے سے سمجھایا ہے، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اتنی قسم کا کھانا اگر آپ خود دیکھ لیں. میں اس کی سادہ مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ آپ سالن نا یہاں پہ کسی کٹوری میں رکھ دیں باہر، تو 1 2 دن بعد نا وہاں سے اٹھائیں گے نا تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوگی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بس گیا. اگر اس پلیٹ میں اب دیسی گھی بھی ڈالا جائے نا تو دیسی گھی بھی خراب ہو جائے گا، سالن بھی کھانے کے قابل نہیں تھا، دیسی گھی کتنا اچھا تھا اس کے اندر ڈل کے وہ بھی خراب ہو گیا. اب جو چیز آپ کے سٹمک کے اندر، معدے کے اندر ہے، آپ کو سٹول پاس نہیں ہوا، 1 2 دن یا تھوڑا ہوا تو اندر رہ گئی ہے، تو کتنا تعفن پیدا کرے گی. یہ تو کھلی فضا میں تھا نا، اب اس کے اندر جب آپ کو دوائیاں بھی ڈالی جائیں، دیسی گھی بھی ڈالی جائیں، جو مرضی کھائی جائیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے جو پہلے طبیب تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس کوئی دوائی لینے جاتا پہلے ایسی دوائی دیتے جس سے وامٹنگ ہو، معدہ خالی ہو جائے، یا ایسی دوائی جس سے سٹول پاس ہو، سٹمک ایک دفعہ خالی ہو. پھر وہ کہتے ہوتے تھے 2 3 دن نا دلیا جو، دلیا گندم، ہلکی غذا، پھل، جوسز وغیرہ استعمال کریں، اس سے سٹمک ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، یخنیاں پلاتے تھے، یخنی مجھے یاد ہے یخنیوں کا اتنا بولا کرتے تھے کہ اور اچھا گرمی سردی ناٹ میٹر، کہتے تھے یخنیاں پیو، بندے کے اندر طاقت ہے کہ اتنا بھرے بغیر بھی وہ فل فیل کرے. آج آپ آزما کے دیکھ لیں اپنے، یہ کر کے دیکھیں، آپ بکرے کی یخنی بنائیں یا دیسی مرغی کی یخنی بنائیں، آپ ایک بندہ ڈرپ لگوا لے، ایک یہ صرف نہ یخنی پی لے 1 دن، اور یخنی اور اس کا فرق، وہ آپ کو یورین آئے گا، 1 دن بعد آپ کی طبیعت واپس آ جائے گی. یہ والا بندہ بالکل بھاگ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، اتنی انرجی ہے اس کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ بکرے کا گوشت یا دیسی مرغی یہ تو ڈرپ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. تو اکثر اوقات ہمارے طبہ پتہ کیا کہتے تھے، پیٹو جو ہوتا ہے نا، پیٹو جسے کہتے ہیں کھانے والا، وہ اپنی قبر اپنے دانتوں سے کھودتا ہے. دیکھیں نا وہ کتنی زبردست بات ہے کہ ہم نا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، الٹا کام. اچھا، جو رورل ایریاز ہیں، جو اور گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کی امیوں نے ان کو بڑا تازہ دودھ نکالا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو گرم پیالے میں، بڑے بڑے پیالے دیتے ہیں مٹی کے پیالوں میں دودھ ڈال کے، وہ بچے کو دیتے ہیں، بچہ رگڑ جاتا ہے، پھر فوراً دوسرا بھی پیو، وہ دیں گے، رگڑ جاتا ہے. اسی طرح 2 3 پیالے وہ بچہ ایک رگڑ جاتا ہے. اور اس کی اور کوئی اتنی مرغن غذا یا کوئی اور اس طرح کی جیسے ہم لوگ کھاتے ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ اور دوسرے ہوٹلز والے کھانے، یہ سب ان کی نہیں غذا. وہ دودھ پہ، مکھن پہ، دیسی گھی رکھا، روٹی کے اوپر رات کی، اس پہ تھوڑا سا جو انہوں نے گڑ رکھا، شکر ڈالی، آرام سے کھا لیا. کچھ نہیں ہے تو پیاز رکھیں گے باسی روٹی پہ، ٹھیک ہے، ہری مرچیں رکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ کھا لیں گے نمک ڈال کے. اور میں نے دیکھا ہے ساری جو روٹیاں لے کے جاتی ہیں اپنے میاؤں کے لیے کھیتوں میں، ان کی جب آپ روٹیاں کھلوا لیں نا رستے میں، تو اندر نہ تو قیمہ ملے گا، نہ گوشت کا سالن، نہ آلو گوشت، نہ قورمہ، اندر روٹی پوری کھولی تو پیاز، ہری مرچیں، نمک. اور ان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جتنی بھی جب بھی کوئی بڑی بیماریاں آئی ہیں، کرونا ہے، کچھ بھی ہے، پھنستے کون ہے؟ جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھیں گاؤں والے لوگ، زمیندار لوگ،
کتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے؟ میرے بالکل سامنے نا ایک گھر بن رہا ہے, اس گھر میں وہ گاؤں سے عورتیں آئی ہوئی ہیں, وہ رہ رہی ہیں, تو ان کو میں اپنے گھر کا کھانا بھیج دیتی ہوں نا, تو وہ میرے پہ ہنستی ہیں, کہتی ہیں, اور میں بڑے پیار سے جیسے کوئی باہر سے کھانا لے کر آؤں نا, تو ان کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے, میری بھی بیٹی ہے, تو میں فرال کو بولتی ہوں جا کے دے کے آؤ, تو وہ فرال ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے. تو جو گھر میں انتظام کے لیے لوگ رہ رہے ہیں نا, مطلب بنوا رہے ہیں, چوکیدار کی بیوی اور ان کے بچے, تو فرال کے دوست وغیرہ ہیں, وہ ان کو جا کے دیتی ہے نا چیزیں, اپنی پیسٹری یا کوئی ایسی چیزیں, تو وہ نہیں کھاتے بچے. اور ان کے گھر پہ جا کے ان کی چارپائی پہ بیٹھ کے دیکھو نا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. میں کہتی ہوں کہ یار یہ پیاز والی روٹی کھاتے ہیں, اچھا پیاز کو باریک باریک کاٹ کے اس کو مسالہ لگا کے تو وہ پراٹھے ٹائپ کا بنا کے اس پہ دیسی گھی لگا کے بچوں کو کھلاتے ہیں. بچے پیسٹری نہیں کھاتے, بچے دوسرے کھانے نہیں کھاتے, یہ کھانے آپ سوچیں. ہلکی سی گاجر کہیں سے آ جائے گی, وہ ڈال کے روٹی میں بھر کے دے دے گی, آلو آ جائے گا وہ بھر کے, شکر کندی رات کو آگ کے اوپر سیک کے بچوں کو کھلا رہی تھی کل. میں نے کہا فرال اس میں اتنا کیلشیم ہے, صبح شام میں شو پہ یہ بات کرتی ہوں, یا میں تمہیں بھی کھلاؤں گی. یہ اور ایسی چیزوں سے وہ زیادہ فٹ رہتے ہیں. یہ جو آپ کا پیزا ہے نا, پہلے ہمارے کیا ہوتا تھا, مسی روٹی اسے کہتے ہیں, اس میں وہ کیا کہتے تھے, اس میں سارا پیاز وغیرہ وہ چیزیں لگا کے تو یہ تندور میں پکا کے دیتے تھے, اور یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا تھا. پھر پیاز کے بارے میں ہے کہ اگر آپ جتنے بھی کمزور ہیں, پہلے لوگ کیا کرتے تھے, پیاز پکڑا, چھیلا, اس کے وہ چارپائیاں ہوتی تھی, اس کے اوپر رکھ کے ایسے توڑا اور روٹی پیاز کے ساتھ کھائی. یقین کریں پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا بندہ جو ہے نا, اس کے اندر کمزوری نہیں آ سکتی پٹھوں میں. اتنا زیادہ زبردست چیز ہے یہ پیاز. اسی طرح پہلے جو بھی سالن بچتا تھا اس کے پراٹھے بنتے ہوتے تھے دیسی گھی والے. ہاں, اور کہا جاتا تھا, فرحان میں ایک اچھی بات کی, اسی پہ شو ختم کروں گی. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو رات کا سالن بچا ہے, چاہے جتنا بھی بچا ہے, 2 بندوں کا 3 بندوں کا, اس کو روٹی میں پراٹھوں میں بھر کے امی کہتی تھی دے دو, یا تو اسکول میں صبح بچوں کو دے دیے جاتے تھے رول میں بنا کے پراٹھے میں بھر کے نیچے, جو آج شوار میں وہ پہلے رولتے. ہاں, کتنا اچھا لگتا تھا صبح صبح. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب تک کہ دوسری ہانڈی اگر بن بھی گئی ہے تو وہ دی نہیں جائے گی جب تک کہ وہ رات کا سالن تھوڑا تھوڑا سب کی پلیٹ میں ختم. اور بڑا ہی فائدہ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم 6 لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کس کو دے دیں, فلانی کے گھر بھیج دو, چوکیدار کو دے دو, ڈرائیور کو دے دو, میڈ پہلے کھائے گی. بھائی کیوں, تم لوگ کھاؤ, تم لوگوں نے بھی بنایا تھا, تم لوگ کے لیے بھی ہے. بچا ہوا کھانا میڈ کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ, اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ, ایک شو رکھنا پڑے گا. فرحان پہ ٹاپک سے ہٹ گئی میں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا, ایک تو نسخہ چھوٹا سا عوام کے نسخہ نہیں پڑا, ایک چھوٹا سا پھر ہم چلتے. ایک آپ نے جو بات کی, آپ نے ان کے گھر سالن دیا, اگر ساری روایات ہم یہی رکھ لیں گے, لوگ کھانا بنایا نا, تو کھانے کا بھی صدقہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی گھر سالن, جو پہلے ہوتا تھا سسٹم, کسی گھر سالن بھیج دیا کریں, کوئی غریب ہے اس کے گھر سالن بھیج دیا کریں, پکاتے ہی فوراً. یہ بہت اچھا کام ہے, اس سے آپ کے کھانے میں برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا سادہ سا نسخہ جو انفیکشن کے لیے, پیٹ کی انفیکشن کے لیے جو آج کا سب سے بہترین نسخہ ہے, ہلدی, وہ انفیکشن کے لیے, انفلیمیشن کے لیے, اس کا ثانی نہیں ہے. ملٹھی انفیکشن اور انفلیمیشن کے لیے, اس کا ثانی. دونوں چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کریں, پھر اس کے بعد اس میں سونف ڈال لیں, وہ گیس کا اخراج کرتی ہے, معدے کے لیے. تینوں چیزوں کا پاؤڈر کر کے چمچ کا 1/4 حصہ صبح, دوپہر, شام. اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمارے کھانا کھاتے جلن شروع رہتی ہے, صرف سبز الائچی لیں, دھنیا لیں اور سونف لیں, میٹھا اس میں کوزہ مشری کا ڈال کے نا, میرے کہنے پہ وہ اتنا سا لے کے نا منہ میں چباتے جائیں, ختم ہونے سے پہلے جلن ختم ہو جائے گی. یعنی کہ جلن کا بھی آ گیا, انفیکشن اور پیٹ درد کا بھی نسخہ آ گیا. جزاک اللہ. اور دوسری بات یہ کہ نسخوں کے علاوہ جو باتیں کی ہیں نا فرحان بھائی نے ابھی, وہ ساری دوائی ہے, وہ طب ہے. بالکل ایسا. جس میں ہم نے یخنی کی بات کی ہے, جس میں ہم نے دلیا کی بات کی ہے, جس میں ہم نے جو چیزیں دیسی گھی کے بارے میں بات کی ہے, ہم نے جو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے یہاں پہ, ساری سبزیوں سے لے کے, سارے پھلوں سے لے کے, ہر چیز کو, یہ کھانا بھی ایک علاج ہے. اس کو کھائیے, اپنی لائف کو اچھی بنائیں اور اپنی زندگی کو سادہ کر لیں. سادے کھانے کھائیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.